یہ پہلے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لڑکی لے آؤ وہ اپنا نصیب لے کر آئے گی. کہاں سے لے کر آئے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں نا، وہ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے اپنے حدیث میں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ نہیں بولا کہ شادی کرو، پہلے بولا کہ جو افورڈ کر سکتا ہے اور وہ شادی نہیں کر رہا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب ہم اتنا امپورٹنٹ رشتہ بنانے جا رہے ہیں تو ہم اپنی آنے والی نوجوان نسل کو اس کے بارے میں کاؤنسلنگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کو بتاتے کیوں نہیں ہے کہ بھائی تم پر کس قسم کی ذمہ داری آنے والی ہے؟ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. ٹاک لاجک کی ایک اور ویڈیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں طاہر ظفر. ویڈیو کے تھمبنیل سے ہی اور ہیڈنگ سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا کیا ٹاپک ہونے جا رہا ہے. تو مزید کسی تعارف کے میں چلتا ہوں ٹاپک کی طرف. ٹاپک تو یہ ہے کہ شادی کب پلان کرنی چاہیے کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شادی ہوتی کیا ہے. میں یہاں پر اپنے سارے آڈینس سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو سننے سے پہلے اپنے دماغ کو اوپن کر لیں. مطلب کہ میری ویڈیوز کو اپنے پہلے سے تیار شدہ جو آپ کا پریجوڈس ہے یا جو آپ کا پہلے سے ایک پرسیپشن ہے اس ٹاپک کو لے کے، اس کو انلرن کر دیں اور اس ٹاپک کو لاجیکلی سمجھنے کی، سننے کی کوشش کریں اور دلائل کے ذریعے سے فیڈ بیک بھی پرووائڈ کریں. تو سب سے پہلے سوال یہ کہ بھائی شادی ہوتی کیا ہے؟ جب پتہ ہوگا جبھی تو پلان کریں گے. صحیح، شادی اصل میں سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے دو انسانوں کے درمیان. عمومی طور پہ مرد اور عورت کے درمیان جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کانٹریکٹ کے اندر دونوں انسانوں کے رائٹس اور آبلیگیشنس ڈیفائن کیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان کو ڈیوٹیز دی جاتی ہے کہ اب آپ کو آئندہ آنے والی زندگی میں کس طرح سوسائٹی میں رہنا ہے. اچھا، تو پھر اس کانٹریکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے، کون یہ کانٹریکٹ تیار کرے گا اور کون اس کے اندر جو ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹر کا حامل ہے. تو سب سے پہلے تو اگر ہم ماضی پہ جائیں اور دوسرے معاشرے کو غور کریں تو یہ ایک جو عمل ہے شادی کا، جو ایک مقدس عمل ہے، یہ تقریباً تمام ہی معاشرے کے اندر رائج ہے اور اس کے اوپر کافی زور دیا جاتا ہے. جیسے ہی انسانوں کی عمر پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، وہ عقل مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ بھائی جلد از جلد جو ہے وہ شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے. تو ایسا کون سا وقت آتا ہے کہ جس ٹائم پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی اب ہمیں چاہیے کہ شادی کر لینی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو شادی کی ڈیفینیشن میرے خیال میں آپ لوگ سب کو سمجھ آ گئی، کیونکہ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے، یہ سب چیزیں آپ لوگ آبزرو کرتے ہوں گے، لیکن ہم سب اس چیز پہ بات کرتے ہیں. تو اگر ہم مذہبی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو سب سے پہلا جو انسانی رشتہ وجود میں آیا ہے وہ یہی میاں اور بیوی کا تھا. مطلب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان جو رشتہ تھا یہ میاں بیوی. اللہ نے جو کریٹ کیا ہے سب سے پہلے وہ مرد اور عورت کو اسی رشتے میں باندھا ہے. یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اللہ نے بولا ہے کہ اسلام میں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. مطلب کہ آپ جتنے بھی رشتے اٹھا لیں، ماں باپ کا یا بہن بھائی کا، اس کے درمیان ایک احترام کا، عزت کا پردہ حائل ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی خود ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ لباس ہوتے ہیں. ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو جب ہم اتنا امپورٹنٹ رشتہ بنانے جا رہے ہیں تو ہم اپنی آنے والی نوجوان نسل کو اس کے بارے میں کاؤنسلنگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کو بتاتے کیوں نہیں ہے کہ بھائی تم پر کس قسم کی ذمہ داری آنے والی ہے اور تم لوگ جو ہے وہ اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. مشکل صورتحال آئیں گی، آسان آئیں گی، خوشی آئے گی، غمی آئے گی، اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی خاطر خواہ تذکرہ نہیں ہوتا. اگر دیکھا جائے تو انسان کی جو میرج کاؤنسلنگ ہے وہ زیادہ تر اس کے دوست کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر مدرسے میں، یا پھر کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے اندر ہلکی پھلکی، یا خاص طور پہ مسجدوں کے اندر جمعے کے خطبے میں جو ہے وہ تھوڑی بہت ترغیب آ گئی تو آ گئی بس. اس کے علاوہ ماں باپ کی طرف سے اوپننس نہیں ہوتی اس ٹاپک پر، نہ بچوں کی طرف سے ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس ٹاپک کو لے کے، ماں باپ کیا چاہ رہے ہیں. بس اچانک سے جو ہے ایک وقت آتا ہے ان کے اوپر جو ہے وہ امپوز کر دی جاتی ہے کہ بھائی تمہاری شادی تو ہم نے ڈن کر دی ہے، اب وہ پتہ ہی نہیں. یا پھر جو بچے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی جو ہے وہ فرینڈ شپ ہے یا کہیں نہ کہیں ان کے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، پھر آ کے اچانک سے ماں باپ کے سامنے جو ہے وہ بول دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پراپر گھر میں بھی اور کلیکٹیولی، ہماری حکومت تو خیر چھوڑ دیں، وہ کسی کام کی نہیں ہے کہ وہ کیا کاؤنسلنگ کرے گی.
ہمیں چاہیے کہ ہم کلیکٹیولی ایز اے جو کیا بولتے ہیں پڑھے لکھے لوگ جو ہم لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ کلیکٹیولی اپنے نوجوان نسل کو گائیڈ کریں کہ بھائی کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے ڈیفیکلٹ سچویشن کو شادی کے بعد. تو سب سے پہلے شادی کی ایج کیا ہونی چاہیے، میں آپ لوگ کے سامنے اپنے مذہبی حوالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ ان حوالے جات کو یوز کروں کیونکہ میں خود ان پر عمل نہیں کر رہا ہوتا زیادہ تر، تو لیکن کیونکہ ہماری جو عوام ہے، ہماری جو زیادہ تر معاشرہ ہے، وہ ان مثالوں کے ذریعے ہی سمجھنا پسند کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں نوجوان نسلوں سے، یا جو میرے نوجوان دوست ہیں، شاگرد ہیں، جان پہچان والے ہیں، ان سے میں یہ مخاطب ہوں کہ بھائی اپنے ذہن میں ایک بات تو بٹھا لیں کہ آپ جو ہے وہ دنیا میں آئے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں. قرآن میں بھی سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتایا ہوا ہے کہ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم لوگ کو بیکار پیدا کیا گیا ہے، کہ تم لوگ کو لوٹ کے نہیں آنا. اٹ مینس کہ آپ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ اپنے اوپر کوئی نہ کوئی اوبلیگیشن لے کر آئے. آپ کو کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا ہے اس دنیا میں. آپ فری نہیں آئے کہ آپ کا جو دل چاہے کریں. اور چلیں آپ اس کو نہیں مانتے نا، تو ایک نیوٹن کا یونیورسل لا ہے، جو بچے ہیں یا بڑے ہیں وہ اس لا کے ذریعے سے گزرے ہی ہوں گے کہ اس کا جو تھرڈ لا آف موشن ہے، ایوری ایکشن ہیز اے سیم ریئیکشن. جو آپ زندگی میں کر رہے ہیں اس کا ریئیکشن آنا ہے. تو اگر آپ ایک ایسی گئی گزری زندگی گزاریں گے جس کے اندر کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی، تو پھر آپ کو اینڈ رزلٹ کیا ملے گا؟ کچھ نہیں. آپ اس دنیا میں کوئی کار خیر کرنے آئے، کوئی بڑا کام کرنے آئے ہیں. آپ لوگ سب سے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن اگر اپنی زندگی فالتو گزار دیں گے، مطلب کہ وہ ضائع ہو جائے گی، تو پھر کسی کام کی نہیں ہے. مطلب ایک آپ کو نعمت، زندگی ایک نعمت ہے، وہ ملی تھی، آپ نے ضائع کر دی، تو پھر اس کا ریئیکشن آپ کے لیے کوئی وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب آپ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، آپ کوئی مقصد لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن کے ذریعے میں نے بتا دیا کہ جو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ یہ مت سمجھے کہ آپ پابندیوں سے آزاد ہیں، آپ ذمہ داریوں سے آزاد ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ہمیشہ جو ہے صرف ان پٹ ہی ملے گا، آپ کو آؤٹ پٹ کچھ نہیں دینا. یہ مت سمجھیے گا. آپ کو ان پٹ ملتا ہے بچپن میں، تھوڑا بہت جوانی تک، 20-22 سال تک. اب اس کے بعد آپ کی ایج آ جاتی ہے دنیا کو ریٹرن کرنے کی، آپ کو اپنا کوئی ایکشن کرنے کی، کہ آپ دنیا کو فیڈ بیک دیں. اب آپ جو ہے جو چیز آپ نے لرن کی ہے وہ آپ دوسروں کو سمجھائیں اپنے ایکسپیرینس سے، یا ایک پروڈکٹیو رول ادا کریں. اچھا، تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ شادی کیا ہے پھر؟ اس کے ذریعے سے ابھی میں نے بتایا کہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے نہ صرف دو مرد اور عورت یونائٹ ہوتے ہیں، ایک سول بنتے ہیں، بلکہ دو فیملیز یونائٹ ہوتی ہے، کمیونٹیز ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں، سوسائٹی بلڈ ہوتی ہے، ان کے درمیان کوہیژن اور یونٹی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب ہم اس یونٹی کے بغیر کبھی ترقی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، جو یہ جو میرج کا جو ایونٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، لوگوں کو یونائٹ کرتا ہے. یہ ہم اب جب یہ اتنا امپورٹنٹ یہ ایونٹ ہے، تو اس کے اوپر ذرا بات کر لیں کہ ہم کس ٹائم پہ ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی شادی ہو. ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ بھائی جیسی وہ 16 سال 20 سال کی عمر پہنچتی ہے تو بس امپوز شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ اپنی جو ہے خواہشات. ماں باپ جو ہے کہ بھائی تمہاری شادی یہاں ہونی ہے، وہاں ہونی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ابھی میں ایک سروے پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایوریج ایج جو لڑکیوں کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 19 سال، جس میں شادی کر دی جاتی ہے پاکستان میں. تو مطلب کہ 19 سال کی عمر تک آدھی زیادہ عوام جو لڑکیاں وہ شادی ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ذمہ داریاں کیسے رہنی ہیں. اور پھر وہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ شادی صحیح نہیں چل پا رہی ہوتی، بلکہ وہ خود لڑکی بتاتے خود ایک مینٹل ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا بریک دیں. لڑکیوں کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری دینے جا رہے ہیں تو پہلے سے ان کو سمجھائیں، اور مردوں کو بھی سمجھائیں کہ بھائی صرف ایج ہی امپورٹنٹ فیکٹر نہیں ہوتا ہے امپورٹنٹ فیکٹر ایج، لیکن صرف ایک ہی واحد فیکٹر نہیں ہوتا. اس کے علاوہ آپ کی ایجوکیشن، اس کے علاوہ آپ کی امپلائمنٹ فیکٹر، کہ آپ کتنا کما رہے ہیں. میں اس کو جو ہے حدیث کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ وہ مرد جو اپنی وائف کے خرچے افورڈ کر سکتا ہے، اپنے بچوں کے خرچے افورڈ کر سکتا ہے، اگر وہ شادی نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو obligation ہے وہ مرد اس قابل ہو کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے، دین اس کے اوپر یہ obligation ہے کہ وہ شادی کے رشتے میں اپنے آپ کو جوڑے. ایسے نہیں کہ پہلے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لڑکی لے آؤ وہ اپنا نصیب لے کر آئے گی. کہاں سے لے کر آئے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں نا، وہ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے اپنے حدیث میں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے،
اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ نہیں بولا کہ شادی کرو, پہلے بولا کہ جو افورڈ کر سکتا ہے اور وہ شادی نہیں کر رہا وہ ہم میں سے نہیں ہے. مجھے نہیں پتا اس کے کیا کانٹیکس ہے اس حدیث کا, لیکن اس میں جو کلیئر کٹ بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہلے اچھا اب بولے کہ نہیں پہلے افورڈ کیوں کرے. میں آپ کو ایک اور حدیث ہے, یہ ترمذی کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اونٹ پہلے باندھوں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کروں, یا اونٹ کھلا چھوڑ دوں اللہ پہ بھروسہ کروں کہ وہ اونٹ نہیں بھاگے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا پہلے اونٹ باندھو, پہلے سبب اختیار کرو, پہلے پلاننگ کرو, دین اللہ پہ بھروسہ کرو رزلٹ کے لیے, نتیجے کے لیے. ہم بول رہے ہیں کہ نہیں پہلے جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کام کر لو. نہیں, کبھی بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشورے کیے ہیں, پلاننگ کی ہے, اسٹریٹجیز ڈیولپ کی ہے اپنے زندگی کے ہر کام میں. اور ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ توکل پہ جو ہے نا اب کام کر ڈالو, اس کے بعد دیکھی جائے گی, دریا میں کود جاؤ تیرنا سیکھ جاؤ گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہ جو روش ہے ہمارے معاشرے کی نہیں, اس کے نتیجے میں بہت سارے خاندان, بہت ساری فیملیز ڈسٹرائے ہو رہی ہیں. ہمیں پہلے پلان کرنا ہے. ہمیں شادی کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہم جسے شادی کرنے جا رہے ہیں ہماری اس سے مینٹل میچ ہوتی ہے, کہ ہماری اس سے پولیٹیکل ایفیلیشن میچ کرتی ہے, برادری سیم ہے. مطلب کچھ حد تک یہ نہیں کہ بالکل ہی ہم لوگ ایک تو یہ ہے کہ بس سید ہے تو سید میں ہی کریں گے اور تو ایسا بھی نہیں, لیکن ایک خاندانی ہے اپوزٹ جینڈر, یا پھر اس کی جو ہے وہ انکم میچ ہوتی ہے, ایج ڈفرینس کیسا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ. یہ نہیں کہ ایک امیر گھر کی لڑکی ہے اور وہ غریب گھر کا لڑکا آپ نے شادی کروا دی, یہ بھی غلط اس میں چلے جائے گا. پھر آگے آنے والے دنوں میں ان کے لیے ایک فائنینشیل جو ہے ڈیفیکلٹی کے ایک کشمکش میں رہیں گے وہ لوگ, ایک جھگڑے میں رہیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ نہ صرف ایج, ہیلتھ, امپلائمنٹ فیکٹر, افورڈیبلٹی اور ان کے جو مینٹل میچ ہے وہ سب چیزیں دیکھ کر, ماں باپ کی خواہش, بچے کی خواہش, سب چیزوں کو دیکھ کے ایک جو پروپورشن بنتا ہے نا, یہ نہیں کہ صرف ایک فیکٹر کو مین بنا کر پیوٹ بنا کر اسی کے اوپر نہیں بھائی ماں باپ کی خواہش ہے ختم ہو گئی بات, باقی سب چیزیں سائڈ میں نہیں. ہر چیزوں کو تھوڑا تھوڑا لے کر ماں باپ کی خواہش بھی شامل ہونی چاہیے, بچوں کی خواہش بھی شامل ہونی چاہیے, ایج ڈفرینس بھی دیکھ لیں, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں, برادری بھی دیکھیں, ہیلتھ بھی دیکھیں, اور ذہنی ہم آہنگی بھی چیک کر لیں کہ ہاں بھائی. اور یہ کیسے چیک ہوگا؟ آپ آج کل کے زمانے میں تو ایک تو ویسی بات یہ ہے کہ بھائی شادی سے پہلے ملو ہی نہیں, تو پھر کیسے چیک ہوگا؟ تھوڑا بہت اس کی گنجائش نکالنے کی میرے خیال میں ضرورت ہے کہ انسان کو اتنی بات چیت ہو جانی چاہیے کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ بھائی آگے چل کر اس کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن ہے کہ نہیں. اور یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات کہ کیونکہ یہ کانٹریکٹ ہے اور یہ سب سے مقدس کانٹریکٹ ہے, تو اس کانٹریکٹ میں جب یہ کانٹریکٹ ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد حلال چیز ہے کہ جو کرنا مطلب جس پر عمل کرنا مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرتی ہے, حالانکہ حلال ہے. تو یہ کیونکہ ایک بڑا مقدس ہے, اس میں آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا, ساری چیزیں کیلکولیٹ کی, پلان کیا, دین آپ کو آگے چل کے خیال آ رہا ہے کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا, تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر جب آپ اس کو آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے تو پھر اس کو کوشش کریں کہ لائف لانگ چلے, اور اس کے اندر آئیں گے مشکلات آئیں گی, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر فیصلے کریں, بات کریں, جہاں مشکل گھڑی آئے ساتھ بیٹھیں. یہ نہیں کہ جو ہے پھر آپ کیا کریں کہ دوسروں سے جا کے ڈسکس کریں, یہ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سوسائڈ کر رہے ہیں اس معاملے میں. تو یہاں میرے خیال میں بات بہت لمبی ہو گئی ہے. تو ہم کیا سیکھیں گے یہاں پہ جو نوجوان نسل ہے وہ بھی, اور جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اوپننیس کا مظاہرہ کریں, اور اپنے جو پیچھے رسم و رواج چلتی ہوئی آ رہی ہیں جس کی وجہ سے برڈن آ رہا ہے ہماری نوجوان نسل پہ. ایک چیز میں یہاں پہ امپورٹنٹ ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک بڑا زبردست ٹرینڈ مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جہیز سے دوری اختیار کر رہی ہے. وہ ایک ایکسٹرا ویگنسی جو ایونٹ ہوتا ہے ویڈنگ کا, اس سے دوری اختیار کر رہی ہے. کم پیسوں میں چھوٹا ایونٹ کر کے جو ہے وہ اپنی شادی پلان کر کے سوسائٹی کو دکھا رہی ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ نظر اٹھا کے دیکھیں ویسٹرن کلچر میں یا میڈیول مسلمانوں کو دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے ایونٹ کے ذریعے سے وہاں پر کیا تھا کہ نکاح ہو جاتا تھا, شادی ہو جاتی تھی. یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہم نے پرانے زمانے کے لوگوں نے, اس خاص طور پر میرے خیال میں لگتا ہے کہ سب کانٹیننٹ کلچر کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیفیکلٹی امپوز ہو گئی تھی اس معاملے میں. لیکن اب آنے والے وقتوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل, میں پورا کریڈٹ دوں گا ان لوگوں کے اندر, میں نے اپنے دوستوں میں دیکھا, اپنے کزنوں میں دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا, چھوٹے چھوٹے ایونٹ کے ذریعے سے ہی اپنے اس مقدس رشتے کو جوڑا ہے. اور ان کو جو ہے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا, اور آگے آنے والی نسل کے لیے بھی کہ آپ یہ سارے امپورٹنٹ فیکٹر, اگین ماں باپ کی مرضی بھی, بچوں کی مرضی بھی,
ہیلتھ فیکٹر, امپلائمنٹ فیکٹر, افورڈیبلٹی, ایج اور ذہنی آمادگی, سب چیزوں کو دیکھ کر جب آپ کو لگے کہ ہاں اب یہ بہتر وقت ہے, تو پھر ایک کانٹریکٹ ان کے ساتھ مل کر, اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر کانٹریکٹ ڈیسائیڈ کر لیں کیسے کیسے آگے جائے گی بات, اور جب سائن ہو جائے تو پھر یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے بنا ہے. اس کے ذریعے سے ہم شادی کے ذریعے سے نہ صرف نسل کی جو ہے وہ افزائش کرتے ہیں, بلکہ ہم اپنا ہیریٹیج, اپنا علم, اپنی دولت, اپنی جائیداد ٹرانسفر کرتے ہیں. تو یہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ آگے کیا ٹرانسفر کر رہے ہیں. آپ ایک ذمہ داری لے کر آئے ہیں, وہ ذمہ داری آپ کو ادا کرنی ہے. آپ اس سے بھاگیں گے تو آپ ہی کو اس کا ریٹرن ملنا ہے. تو سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں. بڑا ہی مقدس معاملہ ہے یہ. اگین آج جاتے جاتے ایک اور حدیث سے آپ لوگ کی میں جو ہے وہ علم میں اضافہ کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو. جب نماز کا وقت آ جائے جلد از جلد کوشش کرو نماز ادا ہو جائے. دوسرا, جب کسی گھر میت ہو جائے تو کوشش کرو کہ اس کو جلد از جلد اس کو دفنا دیا جائے جنازہ پڑھا کر. اور تیسری چیز کہ جب کسی لڑکی کا پرفیکٹ میچ مل جائے آپ کو تو اس کی شادی جلدی کر دیا. اگین یہاں پر ایمفیسس ہے کہ اس کا پرفیکٹ میچ مل جائے تو شادی کریں, یہ نہیں کہ بس جیسے تیسے شادی کر دی جائے. تو کیونکہ اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف تھا, اس نے عورتوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بغیر سوچے سمجھے وہ ان لوگ کو شادیوں کے بندھن پہ بندھوا دے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ گئی. تھوڑی سی لمبی ہوگی اور لمبی ہو گئی ہے, لیکن کوشش کریں اس کو سمجھنے کی, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا. اور آگے آنے والے دنوں میں, آگے آنے والے وقتوں میں اپنا پازیٹیو جو کردار اس ٹاپک کے اوپر ادا کریں. اپنا خیال رکھیے گا. وعلیکم السلام.